تعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام الآخر الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. حمد و صلات کے بعد رجب المرجب کا مبارک مہینہ کل جمعرات کا دن جو رخصت ہوا، یہ دن 27 رجب المرجب مصطفیٰ کریم کو جو اللہ پاک نے معجزات عطا فرمائے، ان میں دوسرا بڑا عظیم معجزہ معراج پر تشریف لے جانا۔ قرآن پاک کے 15ویں سپارے کی پہلی آیات میں معراج کے حوالے سے جہاں ذکر ہے، اسی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم نے اپنے محبوب کو اس وجہ سے بھی معراج پر بلایا تاکہ ہم اپنی عظیم نشانیاں اپنے محبوب کو دکھا سکیں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ اللہ پاک نے محبوب کو کیا نشانیاں دکھائی؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جنت میں بھی تشریف لے گئے، جنت کے نظارے کیے، محلات کا دیدار کیا۔ ایک مقام سے گزر رہے تھے تو ایک حور سے ملاقات ہوئی۔ اس حور نے آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ مجھے بھی کچھ عنایت فرما دیجئے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ میں تیرا نکاح اپنے غلام بلال حبشی سے کرتا ہوں۔ تو وہ حور کہنے لگی، یا رسول اللہ بلال تو سیاہ فام ہے، ایک سیاہ غلام سے، یعنی ان کا سیاہ کلر تھا، تو آپ ان سے میرا نکاح کر رہے ہیں۔ تو آقا کریم نے فرمایا یہ تو میں کہہ رہا ہوں، ابھی میرا بلال تجھ سے نکاح کرنے کو راضی ہے یا نہیں؟ تو وہ حور مسکرانے لگی۔ تو آقا کریم کے غلاموں کی شان دیکھیں کہ آقا کریم فرماتے کہ میں جنت میں تھا، میں نے بلال کے چلنے کی آہٹ جنت میں محسوس کی۔ بلال زمین پہ چل رہے، وہ آہٹ میں نے جنت میں محسوس کی۔
تو جنت ساتوں آسمان سے اوپر، جب اتنی دور آقا کریم بلال حبشی کے چلنے کی آواز سن سکتے ہیں تو چنسر گوڑ سے مدینہ دور نہیں ہے، وہاں پر درود و سلام بھی سن سکتے ہیں۔ تو جنت کی نشانیاں، محلات، نظارے کروائے گئے، اور جہنم کو بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ جہنم میں آقا کریم کو جب عذابات دکھائے گئے اور یہ آقا کی امت پر رب کا انعام ہوا کہ پہلے سے خبر دے دی گئی کہ فلاں گناہ کے بدلے فلاں عذاب ہے، تاکہ بندہ دنیا میں ہی اس گناہ سے محفوظ رہے۔ آقا کریم فرما رہے کہ جہنم کو جب میں نے ملاحظہ کیا تو ایک قوم کو میں نے دیکھا جن کے چھتڑے لٹک رہے تھے اور وہ پتھر کھا رہے تھے۔ خوراک جیسے روٹی چاول کھاتے نا، اس کے بدلے وہ پتھر کھا کر گزارا کر رہے تھے۔ آقا کریم نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ عذاب ان کو کیوں ہو رہا ہے؟ تو جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے جو اپنے اموال کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، آج ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہنم کو ملاحظہ فرماتے ہوئے آگے بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خون کی نہر جا رہی ہے اور اس میں سے خون بھر بھر کر کچھ لوگ پی رہے ہیں، کھانے کی جگہ پتھر کھا رہے ہیں۔ آقا کریم نے جبریل سے پوچھا کہ یہ خون کیوں پی رہے ہیں، کس وجہ سے ان کو جہنم کا یہ عذاب ہو رہا ہے؟ تو جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے جو سود کا لین دین کرتے تھے، سود پر کام کرتے تھے، سود ان کا معمول تھا۔ اور یاد رہے، دو جگہ آقا کریم نے فرمایا کہ یہ دو بندے ایسے ہیں کہ جو اللہ سے جنگ کرتے ہیں، ایک سود کا لینے دینے والا، یہ اللہ سے جنگ کرتا ہے، جتنا بھی پیسہ آ جائے سود میں نقصان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جہاں جہاں کمپنی کو دیکھ لے، کسی بھی ادارے کو دیکھ لے، سود پہ چلتے ہوئے بظاہر نظر آتا ہے بڑی ترقی کر رہے ہیں، اور اچانک منہ کے بل آ کر زمین پر گرتے ہیں، کیونکہ سود اللہ سے جنگ کرنا، سود اللہ سے جنگ کرنا، دونوں چیزیں برابر ہیں۔ اور دوسری بات فرمائی کہ کوئی اللہ کے کسی ولی سے بغض رکھتا ہے نا، اس بندے نے اللہ سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ آقا کریم نے جہنم میں یہ عذاب دیکھا کہ
خون پی رہے ہیں، تو بتایا گیا کہ یہ سود کا لین دین کرتے تھے۔ آقا کریم آگے کی طرف بڑھے، معراج کی رات جہنم کا ملاحظہ فرما رہے تھے، دیکھا کہ کچھ لوگ ان کے سامنے خوشبودار اچھا کھانا موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بدبودار تحفظ جیسا گندا کھانا، جس کو کھانا تو دور، جس میں سے بدبو آ رہی تھی، قریب رکھنا بندہ پسند نہیں کرتا، وہ کھانا کچھ لوگ کھا رہے تھے۔ آقا کریم نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل، اتنا اچھا کھانا موجود ہے، ذائقے دار، خوشبودار، اور یہ کھانا یہ لوگ نہیں کھا رہے اور بدبودار کھانا کھا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جن کو نیک پاک سا بیویاں ملی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ دوسری جگہ جا کر منہ مارتے تھے، یعنی بد فعلی کرتے تھے، زنا کرتے تھے۔ زنا کرنے والا ویسے ہی زنا کے قریب گیا، اس کا ایمان اس میں سے نکل جاتا ہے۔ تو آقا کریم کو بتایا گیا کہ ان کے پاس بیویاں ہونے کے باوجود یہ دوسری عورتوں کے پاس جا کر اپنا منہ کالا کرتے تھے۔ آج قیامت کے دن جہنم میں ان کو یہ عذاب مل رہا ہے کہ خوشبودار کھانا ہونے کے باوجود یہ اس کی طرف نہیں بڑھتے، بدبودار کھانے کو پسند کرتے ہیں۔ آقا کریم آگے کی طرف ملاحظہ فرمانے کے لیے بڑھے تو آقا کریم نے دیکھا کچھ لوگوں کی زبانیں آگ کی کینچی سے کاٹی جا رہی تھی۔ آگ کی کینچی تھی اور اس سے ان کی زبانیں کاٹی جا رہی تھی۔ آقا کریم نے جبریل سے پوچھا کہ یہ عذاب ان کو کیوں ہو رہا ہے؟ تو جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں، فتنہ پرور خطیب ہیں، جن کے منہ سے ہمیشہ فتنہ فساد ہی نکلتا تھا، جو امت میں فتنہ فساد پھیلاتے تھے۔ آج قیامت کے دن آگ کی کینچی سے ان کی زبانیں کاٹی جا رہی ہیں۔ آقا کریم آگے بڑھے، دیکھا کہ کچھ لوگ گھندوں پہ کھڑے ہیں، کچھ لوگ اپنے کندھوں پر لکڑیوں کی گٹھریاں اٹھا رہے ہیں، ان سے وہ بوجھ اٹھ نہیں رہا، لیکن اس کے باوجود اس میں اور لکڑیاں ڈال رہے ہیں۔ آقا کریم نے پوچھا، جبریل یہ تو بتا، ان سے وزن اٹھ نہیں رہا ہے، اس کے باوجود یہ اتنا وزن کیوں اٹھا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کو امانتیں دی جاتی تھی، امانت دار بنایا جاتا تھا، لیکن یہ امانتیں پوری نہیں کر سکتے تھے، ان کی امانتیں پوری نہیں رکھتے تھے۔
ہڑپ کر جاتے تھے، کھا جاتے تھے۔ اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ گٹھری اٹھ نہیں رہی اور لکڑیاں ڈال لیں، تو ان کی تمنا ہوتی تھی لوگ انہیں اور امانتیں دیں تاکہ یہ ان کی امانتیں ہڑپ کر جائیں۔ خدارا ہم میں سے جس کو زندگی میں جس شعبے میں جو امانت ملی ہے، ہمیں چاہیے کہ بھرپور اس امانت کا خیال رکھیں، اس امانت پر خیانت نہ کریں، ورنہ قیامت کے دن لکڑیوں کی گٹھری دے دی جائے گی۔ آقا کریم نے یہ سب مناظر دیکھے اور رب نے ہم پر احسان کیا کہ معراج کی رات آقا کو یہ ساری باتیں عملی طور پر دکھا کر امت کے لیے بتا دی گئی کہ اپنی امت سے کہہ دیں کہ زندگی ہی میں ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ امانت اگر کسی کے پاس ہے تو اس پر لازم ہے کہ اس امانت کو صحیح طریقے سے، صحیح انداز میں جس طرح رکھنے کا حق ہے اس طرح رکھے، اور جب لوٹانے کا وقت آئے تو اس طرح لوٹائے۔ اور امانت میں ایک ایک چیز اور بھی ملتی ہے، قرض۔ اکثر لوگ قرض لیتے اور پھر وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو گیا، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا۔ کئی لوگ بڑے بڑے وعدے دعوے کرتے لیکن بعد میں بھول جاتے۔ کئی لوگ قرض لینے کے بعد ایسے ہو جاتے جیسے کچھ لیا ہی نہیں ہے۔ تو لہذا زندگی میں اگر کسی پر کوئی قرض یا کوئی امانت ہے تو وہ زندگی ہی میں اس کو واپس لوٹا دے۔ نبی پاک کی تعلیمات ہمارے سامنے، جب مکے والوں نے ظلم کیا، یہودیوں نصارہ نے، تو آقا کریم کو حکم ہوا کہ آپ مکہ چھوڑ دیں، کیونکہ آپ صادق اور امین کے لقب سے مکہ شریف میں پہچانے جاتے تھے۔ یہود بھی آپ کو صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، امانتیں اپنی مصطفیٰ کریم کے پاس رکھواتے تھے۔ آقا کریم کو جب ہجرت کا حکم ہوا نا تو آپ امانتیں لے کر مدینے ساتھ نہیں گئے، آپ نے وہ امانتیں مولا کائنات کو دی۔ کہا علی میرے بستر پر سو جاؤ، صبح اٹھنا، فلاں فلاں کی یہ امانتیں ہیں، ان کو خیر سے یہ امانتیں واپس پہنچا دینا۔ تو آقا کی تعلیمات ہمیں یہی درس دیتی ہے۔ تو قیامت کے دن آقا کریم فرماتے میں نے دیکھا گٹھری اٹھا رہے، اٹھ نہیں رہی، اور لکڑیاں ڈال لیں، یہاں تک حکم ہے کہ شہید، اس کے لیے حکم ہے کہ جو شہید ہے اس کا خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا نہیں، اللہ پاک اس کی بخشش تو کرتا ہی ہے، اس کو جنت کے محلات کا نظارہ بھی کرا دیتا ہے۔ لیکن آقا کریم فرماتے کل قیامت کے دن جنت میں بھی شہید کو جانے سے امانت روک دے گی۔ اتنے بڑے درجے والا جس کی قرآن میں گواہی بیان ہوئی، تیسرا درجہ، من النبیین والصدیقین والشہداء، شہید کہ جو خون کا قطرہ زمین پر گرتے ہی بخشا جاتا ہے، جنت دکھا دی جاتی ہے۔ لیکن امانت اگر کسی کی شہید کے پاس بھی ہوگی نا تو وہ جنت میں
نہیں جا سکے گا جب تک اس امانت کا فیصلہ نہ کروا لیا جائے۔ آقا کریم آگے بڑھے، معراج کی رات ملاحظہ فرمایا کہ راستے میں ایک لکڑی ہے، جو وہاں سے گزرتا ہے اس کو وہ لکڑی ٹچ کرتی ہے، دباتی ہے۔ آقا کریم نے جب یہ منظر ملاحظہ فرمایا تو جبریل سے پوچھا، جبریل یہ جو بھی گزر رہا ہے اس لکڑی سے کیوں ٹچ کرتا ہے؟ یہ لکڑی اس کو دباتی کیوں ہے؟ اس کے کپڑے اس لکڑی سے کیوں الجھتے ہیں؟ جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں جو مخلوق کو تنگ کرتے تھے، آج قیامت کے دن ان کو لکڑی کے ذریعے دبایا جا رہا ہے۔ ہم میں سے سب دیکھیں، اپنا خود محاسبہ کریں۔ ہر بندے کو اپنا پتہ ہوتا ہے، گھر میں ہر بندہ اپنے آپ کو جانتا ہے کہ میں کس کردار، کس اخلاق کا مالک ہوں، کس درجے پر میں کھڑا ہوں۔ بظاہر ہر بندہ اپ ٹو ڈیٹ رہتے ہوئے بڑا ہینڈسم اور بڑا خوبصورت لگتا ہے، لیکن اندر سے وہ اپنے آپ کو جانتا ہے۔ قیامت کے دن آقا کریم فرماتے، میں نے خود دیکھا معراج کی رات کہ قیامت کے دن اس بندے کو عذاب ملے گا کہ جو مخلوق کو تنگ کرتا ہے۔ اب تنگ کرنے کے بہت سارے ذرائع ہیں، کسی کے لیے راستہ بند کر دے، راستوں میں ایسی جگہ بیٹھے کہ آنے جانے والوں کو تکلیف ہو، اپنی اسکوٹر، اپنی گاڑی، اپنا ٹرک، اپنی بس، دیگر تمام چیزیں، اپنے گھر کا سامان اتنا دور کر کے رکھیں، گھر سے اتنا پھیلائیں تاکہ آنے جانے والے کو تکلیف ہو۔ تو نبی پاک فرماتے، میں نے خود دیکھا معراج کی رات جو مخلوق کو تکلیف دینے والے ہیں، قیامت کے دن لکڑی کے ذریعے ایک لکڑی نما جگہ ہوگی، ان کو دبایا جائے گا، اس سے دبتے رہیں گے، کیونکہ وہ مخلوق کو تکلیف دیتے تھے۔ آقا کریم فرماتے، آگے بڑھا، میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس پر ایک بندہ مقرر ہے، وہ پتھر اٹھاتا ہے، زور سے اس کے سر پر مارتا ہے، جیسے مارتا ہے تو وہ سر کیما بن جاتا ہے، وہ پتھر دور جا کے گرتا ہے، اتنے میں وہ پتھر اٹھانے جاتا ہے، سر پھر ٹھیک ہو گیا۔ آقا فرماتے، میں نے دیکھا کہ پھر پتھر مارا، اس کا سر پورا کیما بن گیا، پتھر دور گیا، پھر اٹھا کر مارا۔ آقا نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ اس کو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ تو جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں، یہ وہ شخص ہے جس کا سر رب کے حضور جھکتا نہیں تھا، نماز کو بوجھ سمجھتا تھا، آج قیامت کے دن اس کے سر کو پتھر سے کچلا جا رہا ہے۔ پیارے پیارے بھائیوں، آج ہلکی سی کوئی رگڑ لگ جائے نا تو ہم انجیکشن لگانے کے لیے ہاسپٹل میں پہنچ جاتے ہیں، یہاں تو رگڑ نہیں، پورا پتھر سر پہ مارا جا رہا ہے، اور اتنی زور سے
کہ سر کیما بن گیا، پھر پتھر لایا سر ٹھیک ہو گیا، پھر کیما بن گیا۔ یہ قیامت کے دن بے نمازی کو سزا ملے گی۔ خدا را نماز کی طرف آئیں۔ نماز کے بغیر انسان اور حیوان میں کیا فرق ہے؟ گائیں بکرے بھی کھاتے پیتے گھومتے پھرتے اور پھر سو جاتے، ہم بھی یہی کر رہے، کھا رہے پی رہے گھومتے پھرتے، دوستوں میں بیٹھتے، موبائل چلایا، ٹی وی چینل دیکھا اور سو گئے۔ وہ کیسا انسان ہے کہ جو رب کے سامنے جھکتا نہیں ہے، رب کا کھا رہا ہے، رب کی دی ہوئی نعمتوں سے انجوائے کر رہا ہے، رب کے دیے ہوئے احسان سے سانس لے رہا ہے، پانی پی رہا ہے، سورج کی برکتیں لے رہا ہے، رات کو چاند کی چمک لے رہا ہے، لیکن رب کے حضور جھکتا نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے معراج مجھے نصیب ہوئی۔ معراج کیا مقصد؟ اللہ کا سر کی آنکھوں سے رب کا مکھڑا دیکھنا۔ مصطفیٰ کریم کی ذات نے معراج کی رات کھلی آنکھوں سے، ما زاغ والی آنکھوں سے، ما زاغ البصر وما طغى والی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا۔ آقا فرماتے میری معراج کہ میں نے رب کو دیکھا، میری امت کی معراج کہ جب وہ نماز میں سجدے میں ہوتی ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، اللہ پاک نے میری امت کو نماز میں معراج عطا کی ہے۔ آقا فرماتے جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے نا تو رب کے اتنے قریب ہوتا ہے، اتنے قریب ہوتا ہے، اس پر اتنی رحمتیں برستی ہیں کہ بندے کو معلوم ہو جائے تو آقا فرماتے بندہ زندگی بھر سجدے میں ہی پڑا رہے۔ تو خدا را نماز کی اہمیت کو سمجھے۔ نماز کے بغیر انسان کس کام کا؟ اور نماز ہر روز ہر عاقل بالغ مرد عورت پر 5 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے، جو کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ میں نے معراج کی رات بھی یہ مسئلہ بتایا تھا، جب سے بالغ ہوئے 10 11 12 13 سال، جب سے بالغ ہوئے، جب سے اب تک جتنی عمر ہے نماز نہیں پڑھی، نماز ہم پہ قرضہ ہے۔ جتنے سال کی نماز چھوٹ گئی، قضائے عمری کر کر نماز ادا کرنی ہوگی۔ کل قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا۔ قبر میں نماز ہوئی تو قبر جنت کا باغ بن گئی، اور اگر نماز نہیں ہوئی تو قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے گی۔ تو خدا را نماز پڑھے۔ نماز پڑھنے سے بے شمار فوائد ہیں۔ آج ہر بندہ کہتا ہے میں پریشان ہوں، پوچھیں بھائی نماز پڑھتے ہو؟ کہتے ہیں کبھی کبھی موقع ملتا ہے پڑھ لیتے ہیں، کھانا روز کھاتے ہیں، سوتے روز ہیں، دوستوں میں روز بیٹھتے ہیں، موبائل روز چلاتے ہیں۔ ایک دن کل انٹرنیٹ بند ہو گیا تو سب کی حالتیں خراب ہو جاتی ہیں۔ نماز نہ پڑھے تو ہماری حالت خراب نہیں ہوتی، ہمیں کوئی بے فکری نہیں ہوتی،
بے چینی کی کیفیت نہیں ہوتی، خدا را نماز کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرے، تاکہ زندگی تو جیسے تیسے گزر رہی ہے، گزرتی رہے گی، اس کا کام گزرنا ہے، ایک لمٹ ہے، اس لمٹ پر آ کر زندگی کا چراغ بجھ جائے گا، لیکن قبر کی زندگی بہت طویل ہے، نمازیں ہوں گی، قبر جنت کا باغ بنے گی۔ تو معراج کا میسج نماز ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نماز کی پابندی نصیب فرمائے۔